قبول اسلام کی سچی داستان۔ سوال، برائے کرم اپنا مختصر تعارف کرائیں۔ جواب، بھیا میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھ سے دیسی بھاشا میں بات کرو۔ سوال، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، اپنے خاندان اور گھر والوں کے بارے میں سنائیں۔ جواب، میرا نام اب اللہ کا شکر ہے محمد لیاقت ہے۔ کچھ سال پہلے میرا نام چوبل سنگھ تھا۔ ہم مظفر نگر ضلع کی تحصیل جانسٹ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ہم لوگ گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے کسان ہیں۔ ہم 5 بھائی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ 4 بھائی پورے خاندان کے ساتھ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میرے بڑے بھائی گاؤں کے بڑے چودھری کانگریس کے علاقے کے اچھے لیڈر ہیں، وہ بھی ہندو ہیں۔ میرا نمبر 2 ہے۔ مجھ سے چھوٹے بھائی جن کا پہلا نام رام سنگھ تھا، ان کا نام محمد ریاست ہے۔ ان سے چھوٹے جن کا پہلا نام پرکاش چند تھا، پر اب ان کا نام محمد فراست ہے۔ میرے چھوٹے بھائی جن کا پہلا نام راجندر سنگھ تھا، محمد بشارت ہے۔ میرے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں، اور ریاست کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہے۔ فراست کے 3 لڑکے ہیں اور بشارت کے 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں۔ اس طرح ابھی تک اللہ کے کرم سے ہمارے خاندان کے 24 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، سب بچے پڑھ لکھ رہے ہیں۔ چاروں بھائیوں کے 5 بچے ہیں اور 3 بچیاں حفظ کر رہی ہیں۔ سوال، اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنائیں۔ آپ کے مسلمان ہونے کا کیا سبب ہوا؟ جواب، بھیا ملک کی مہربانی ہوئی، مجھے شیو جی کی مورتی نے مسلمان ہونے کو کہا۔ سوال، شیو جی کی مورتی نے، وہ کیسے؟ جواب، اب سے شاید 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں گنی کا بھاؤ اچھا بک رہا تھا اور فصل بھی بہت اچھی تھی۔ ہم نے اپنا پرانا مکان گرا کر نیا مکان بنا لیا۔ نئے مکان میں ایک چھوٹا کمرہ پوجا کے لیے بنایا، خوب ٹائل وغیرہ لگائے۔ گھر میں ایک چھوٹا سا مندر بنا لیا۔ اس میں لگانے کے لیے شیو جی کی مورتی خریدنے کے لیے مظفر نگر گیا۔ ایک قیمتی مورتی 5000 روپے کی خریدی۔ دکاندار نے اس کو ایک اخبار میں پیک کر کے دے دیا۔ میں مظفر نگر میں شیو چوک سے پہلے ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، بلکہ میرے اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہوا چلی۔ میں نے سوچا اگر یہ مورتی میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یہ گرے گی اور گر کر ٹوٹ جائے گی۔ جو گر کر خود ٹوٹ جائے وہ بھگوان میرے کس کام آ سکتا ہے؟ یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ مورتی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گری، اور اس طرح گری جیسے کسی نے میرے ہاتھ سے چھین کر دے ماری ہو۔ گر کر 2-4 ٹکڑے ہو کر چور چور ہو گئی، جیسے کسی نے ارادتاً اسے چور چور کیا ہو۔ میرے دل و دماغ میں انقلاب آ گیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مسلمانوں کا دھرم ہی اچھا ہے، ان کا خدا نہ ٹوٹے نہ پھوٹے، ہر جگہ موجود ہے، بس ایک کی پوجا کرو اور آرام سے رہو۔ اس خیال میں جذباتی ہو کر میں سامنے مسجد کی طرف چڑھ گیا۔ اونچی مسجد میں زینہ چڑھ کر داخل ہونا پڑتا ہے۔ وہاں ایک صاحب رہتے ہیں، وہ حضرت جی کا ندلہ والوں کے مرید بھی ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ ان سے میں نے کہا میاں جی مجھے مسلمان کر لو۔ وہ ہچکچائے۔ میں نے ان سے زور دے کر کہا شک نہ کرو، گھبراؤ نہیں، میں خوب سمجھ کر آیا ہوں، مسلمانوں کا دھرم ہی اچھا ہے، ان کا خدا نہ ٹوٹے نہ پھوٹے، ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، مجھے مسلمان کر لو۔ وہ بھی میرے جذبے سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا اور میرا نام محمد لیاقت رکھ دیا۔ کلمہ پڑھنے اور اسلام میں آ جانے کے بعد میں نے اپنے من میں ایک عجیب سکون اور شانتی محسوس کی۔ میں خوشی خوشی گھر گیا۔ گھر والے معلوم کرنے لگے کہ مورتی کیوں نہیں لائے۔ میں نے کہا کہ بتا دوں گا۔ رات میں سب سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو بتایا۔ بیوی پورا قصہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی میں تو خود بہت دنوں سے مسلمان ہونے کو سوچتی تھی۔ مسلمان گھروں میں جب جاتی تھی تو مجھے مسلمان عورتیں نماز پڑھتی بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک لڑکی ہے شائستہ، وہ مجھے تبلیغ کی کتاب بھی سناتی تھی۔ میں نے اس سے 3 سال جمعوں کے روزے بھی رکھے اور میں جمعے کو اس کو اپنے گاؤں کے امام صاحب کے پاس لے گیا اور مما بچوں کے کلمہ پڑھوایا۔ میری بیوی کا نام امام صاحب نے فاطمہ رکھ دیا، بچوں کا نام عائشہ اور زینب اور لڑکوں کا محمد حامد اور محمد احمد رکھا۔ سوال، اس کے بعد باقی بھائیوں نے کس طرح اسلام قبول کیا؟ جواب، میرے 3 بھائیوں اور ان کے پریوار نے آپ کے والد صاحب کے یہاں اسلام قبول کیا۔ میری بیوی اور بچوں کی کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے سب سے چھوٹے بھائی راجندر کے سامنے بہت محبت اور درد سے بات رکھی۔ اس نے اپنی گھر والی سے مشورہ کیا، وہ راضی ہو گئی، مگر ہمارے یہاں جو امام تھے وہ گاؤں سے چلے گئے۔ دوسرے امام صاحب جو آئے، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوانے کے لیے منع کر دیا۔
وہ ڈر گئے۔ میں نے گاؤں کے کچھ مسلمانوں سے ذکر کیا، انہوں نے مجھے پھلت جانے کا مشورہ دیا۔ دوپہر کو پھلت پہنچے۔ مولانا کلیم صاحب سفر پر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں نے گاڑی میں ان سے ملاقات کی اور اپنے بھائی اور بھابھی کو ملوایا۔ وہ گاڑی سے اترے، ہمیں کلمہ پڑھوایا اور قانونی کارروائی کا طریقہ بتایا۔ اپنے سامنے کھانا کھلایا، چائے پلائی اور 1.5 گھنٹے بعد سفر پر گئے۔ ہمیں ہندی کی کتابیں بھی دیں اور باقی بھائیوں اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے فکر کے لیے ان کو اسلام کی دعوت دینے کا وعدہ مجھ سے لیا۔ گھر جانے کے بعد میں نے وہ کتابیں پڑھی اور پھر گھر کے لوگوں کو سنائی۔ خاص طور پر آپ کی امانت مولانا صاحب نے بڑے درد کے ساتھ لکھی ہے۔ وہ دل کے اندر گھسنے والی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اسلام کی قدر ہم نے اور پہچانی۔ جواب: اصل میں اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہوا چل رہی تھی۔ جب بھی تو شیو کی مورتی نے مجھ سے کہا میں پوجا کے لائق نہیں ہوں اور اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ مورتی ٹوٹ گئی تو میں عیسائی بن جاتا، بدھ مذہب کو پڑھتا یا جاننے کی کوشش کرتا، مگر مسجد کے سامنے میرے دل میں کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ اور اس کی رحمت تھی۔ پرکاش کی بیوی مایا نے تو شروع میں بہت مخالفت کی اور پورے علاقے میں شور مچانے کی دھمکی دی، مگر ہم لوگ اس کے پیر پکڑ لیتے اور راتوں کو اللہ سے دعا کرتے۔ اللہ نے اس کا دل پھیر دیا۔ سوال: اسلام قبول کرنے کی خبر سے ہندوؤں نے مخالفت نہیں کی اور خاندان کے لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں پر دباؤ نہیں پڑا؟ جواب: میں ابھی یہ بتانے جا رہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی راجندر نے اسلام قبول کیا تو ہمارے بڑے بھائی نیتا جی کو اس کا پتہ لگ گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے، لاٹھی لے کر ہم دونوں کو بہت مارا۔ ہم دونوں مار کھاتے رہے اور ان کی خوشامد کرتے رہے کہ آپ اسلام کے بارے میں جان تو لیں، مگر وہ سننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے دباؤ دینے کے لیے علاقے کے تھانے دار کو 2000 روپے دیے۔ میں تو بھاگ کر پھلت چلا گیا۔ چھوٹے بھائی کو پولیس لے گئی اور تھانے میں بہت پٹائی کی۔ چھوٹا بھائی بشارت کسی طرح تیار نہ ہوا تو انہوں نے اس کو طرح طرح سے اذیت دی اور شکنجا لگایا، جس کے اس کے ایک پاؤں کی ہڈی بھی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی۔ مجھے 2 روز بعد کسی طرح پتہ چلا۔ رات کو اندھیرے میں اسے ٹانگے میں ڈال کر گھر سے اٹھا کر لایا اور مظفر نگر ڈاکٹر خان کے یہاں پلاسٹر کروایا۔ مولانا کلیم صاحب کے پرچے کی وجہ سے ڈاکٹر خان صاحب نے کوئی پیسہ نہیں لیا، بلکہ ہمارے کھانے کا انتظام بھی اپنے آپ کیا۔ اس کے بعد ہم نے قانونی کارروائی پوری کی اور مشورے سے ایس پی اور کلکٹر کے یہاں درخواستیں لگائیں۔ مظفر نگر میں ایک اے ایس پی جین صاحب تھے، وہ بڑے اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے مظفر نگر سے ایک داروغہ کو ہمارے تھانے بھیجا اور ہمارے بڑے بھائی اور گاؤں والوں کو بھی خبردار کیا۔ اس طرح ہمارے اللہ نے ہمارے لیے مصیبت سے بچنے کا انتظام کر دیا۔ سوال: اب آپ کے بڑے بھائی نیتا جی کا کیا حال ہے؟ جواب: اصل میں ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے ریاست عرف رام سنگھ کے چھوٹے بچے کو گود لے رکھا تھا۔ اس مسئلے کے بعد ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ اپنے لڑکے کو واپس لے لیں اور اس کو ان کے گھر جانے سے روک دیا۔ اس کو پیار سے گڈو کہتے تھے۔ اس کا پہلا نام رام پال تھا، اب محمد بلال ہے۔ اس کو مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ ایک دن بڑے بھائی نیتا جی کے پیٹ میں درد ہوا، کئی انجیکشن لگے، درد ٹھیک نہیں ہوا۔ میں مظفر نگر جماعت میں گیا ہوا تھا، گڈو کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس گیا۔ وہ درد سے رو رہے تھے، گڈو کو چمٹا کر خوب روئے۔ اس نے ان سے کہا کہ ڈیڈی لیاقت تاؤ سے دعا کراؤ، وہ ان کو ڈیڈی کہتا تھا۔ وہ اس پر ناراض ہوئے۔ 1 ہفتے تک مظفر نگر اور مختلف ڈاکٹروں کے علاج کے باوجود بھی درد ٹھیک نہیں ہوا۔ تھوڑی بہت دیر دوا کے اثر سے آرام ہو جاتا تھا اور پھر وہ تڑپنے لگتے تھے۔ گڈو نے بار بار ان سے مجھ سے دعا کرانے کے لیے کہا، ایک دن ریاست سے معافی مانگنے کے لیے بھی کہا۔ میں 10 دن جماعت میں لگا کر آیا تھا تو معلوم ہوا کہ بھائی صاحب 2 بار میرے گھر آئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ان کی طبیعت پوچھنے جانا چاہیے، یہ میرا اسلامی فریضہ ہے کہ وہ خود کراہتے آ گئے، مجھ سے چمٹ گئے، خوب روئے، ریاست بھی آ گیا، اس سے بھی لپٹ گئے اور معافی مانگنے لگے۔ ہم سبھی رونے لگے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور کہا، بھیا آپ ذرا سا درد نہیں سہ سکے، ہمیشہ کی نر کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے، اور مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ انہیں یہ بات اچھی تو نہ لگی، مگر درد کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ کہنے لگے میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو سوچوں گا، تم اپنے اللہ پر پرارتھنا کرو۔ وہ چلے گئے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور خوب دل سے دعا کی کہ اللہ کا کرم، میرے اللہ نے میری باتوں کی لاج رکھ لی اور شام تک ان کو آرام آ گیا، وہ بھی تک ٹھیک ہے۔ سوال: پھر آپ نے ان کو دعوت نہیں دی؟ جواب: میں نے ان کو دعوت دی اور وعدہ یاد دلایا اور ڈرایا کہ جس اللہ نے آپ کو اچھا کیا وہ پھر بیمار کر سکتا ہے، مگر ابھی ان کے لیے ہدایت نہیں آئی۔ اصل بات ہدایت کے اوپر سے آنے کی ہے، مگر وہ ہمارے ساتھ اچھی طرح سے ملتے ہیں اور شاید ہمیں ناراض کرنے سے ڈرتے بھی ہیں۔
दूसरी एक बड़ी बात ये हुई कि हमारी जमीनें एक साथ ही हैं, इनका कब्जे में थी। हम चारों एक साथ इनके कब्जे में थे। हम चारों भाइयों की जमीन भी पिछले साल इन्होंने हमें दे दी। सवाल, आपने अपने खानदान की दीनी तालीम और तरबियत का क्या इंतजाम किया? जवाब, अल्लाह का करम है, हमारे चारों भाइयों के घर वालों में पढ़ने का शौक है। हमारे 5 बच्चे हैं और 3 बच्चियां हिफ्ज कर रही हैं। हमारा इरादा है कि इन सबको आलिम और दाई बनाएंगे। बिलाल तो बहुत होनहार है, बेधड़क अपने रिश्तेदारों को मुसलमान होने के लिए कहता है। घर की तालीम पाबंदी से होती है और एक एक करके हम में से कोई एक मुस्तकिल जमात में रहता है। सवाल, आप इस्लाम कबूल करके कैसा महसूस करते हैं? पिछली जिंदगी के बारे में आपको कैसा लगता है? जवाब, हमारा इस्लाम हमारे मुल्क हम पर खास है और खास करम है। मेरे अल्लाह की रहमत है, इसने खुद शिव जी की मूर्ति से हमें दावत दिलाई। मुझे जब भी इस्लाम और फिर अपने खानदान के लोगों की इतनी आसानी से हदायत का ख्याल आ जाता है तो मेरा दिल मेरे अल्लाह के शुक्र से झुक जाता है। कभी कभी तो बेख्तियार में चलते चलते सजदे में पड़ जाता हूँ। अगर खुदा ना करे मेरे अल्लाह मुझ पर मेहरबानी ना करते और हम कुफर पर रहते और हिंदू मर जाते तो हम क्या कर सकते थे? हमारे अल्लाह की जात पर जबरदस्ती तो थी नहीं। मेरे अल्लाह मालिक के सदके जाऊं रोते हुए, कहाँ हम गंदे और कहाँ ईमान की दौलत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, अपने हालात के बारे में और कुछ बताएं। जवाब, हमारी जिंदगी का हर पर अल्लाह की रहमत का नमूना है। हर दिन रहमत का कोई करिश्मा सामने आता है। सच्ची बात यह है कि हमारी जिंदगी क्या दुनिया के हर इंसान की जिंदगी के हर पल में इस अल्लाह की खास रहमत दिखाई देगी। अगर इंसान के पास देखने वाली आंखें हों, बस इंसान एक से लो लगाए और इसका बन जाए और जिंदगी की हर जरूरत और अपनी हर परेशानी अल्लाह से कहे और अपनी हिम्मत भर के दीन पर चलने की कोशिश करे, फिर देखे कि वहां से हर सवाल पूरा होता है कि नहीं। सवाल, आप दुआ मांगते हैं? आपकी दुआएं अक्सर कबूल होती हैं, कोई खास वाक्य बताएं। जवाब, हर इंसान को अपने अल्लाह से खूब मांगना चाहिए, वो सभी की दुआएं कबूल करता है। मेरी तो आज तक कोई दुआ भी लौटाई नहीं गई। मेरे लिए तो जिंदगी का हर दिन अल्लाह की नई रहमत के साथ आता है। मैं तो सुबह के बाद इंतजार करता हूँ कि क्या खास रहमत का मामला सामने आता है। मैं 2 रोज पहले जमात से चला गया। मैं जमात में जाने से पहले मेरी बीवी बीमार थी, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। मेरे 25-30 हजार रुपए खर्च हुए। कुछ और भी मसाइल थे, हमारे इलाके में जोर था। साथियों ने मुझसे कहा कि आपका जमात में जाने का नंबर है। मैंने भी मौका ना होने का उज़र किया। जांसठ के एक साथी ने जोर देकर नाम लिखवाया और कहा कि खर्च की फिक्र ना करो, खर्च मेरे जिम्मे है। शायद नो मुस्लिम समझकर इन्होंने ऐसा किया। नो मुस्लिम समझकर जब मेरे साथ कोई तावन का मामला करता है तो न जाने क्यों मुझे बहुत तकलीफ होती है। हमने इस्लाम कबूल किया है, गैरों के आगे भिखारी बनना तो इस्लाम नहीं। मैंने आज तक इस तरह का तावन ना खुद कबूल किया, ना अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों वगैरह को कबूल करने दिया है। सख्ती बर्दाश्त की। इब्तिदा में तो बहुत माली परेशानी रही, मगर अल्लाह ने मुझे जमाए रखा और मेरे भाइयों को भी हिम्मत दी। मेरा इरादा था कि अगर वक्त पर खर्च का इंतजाम ना कर सका तो मना कर दूंगा, दूसरों से कर्ज लेकर नहीं जाऊंगा। जमात का वक्त आ गया, खर्च का इंतजाम ना हो सका। 200 रुपए सिर्फ मेरे पास थे। साथियों ने इसरार किया, इस कदर दबाव दिया कि मैं मना करने के हाल में नहीं रहा और दिल में ख्याल आया, मैंने सवाल तो नहीं किया, खुद पेशकश कर रहे हैं तो क्या हर्ज है। मैं जमात में चला गया। 1500 रुपए खर्च किए। जमात थी। जमात बरकत से गुजरात पालनपुर हलके में गई। साथियों ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। हमारे साथी ने हमारे पैसे जमा करने चाहे, मगर ऐन वक्त पर मेरे दिल ने मुझे इजाजत नहीं दी। मैंने इनको मना कर दिया और 200 रुपए इब्तिदाई खर्च वगैरह के अमीर साहब को दिए और कहा इंशाअल्लाह बकिया में जमा कर दूंगा। जमात पालनपुर पहुंच गई। रोज खर्च जमा करना था। मैंने 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ी, अपने अल्लाह के सामने फरियाद की। रात को सोया तो हमारे हजूर की जियारत हुई। मुझे तसल्ली देख रहे हैं, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे। अगले रोज जोहर के बाद मैं ये देखकर हैरत में रह गया कि हमारे बड़े गैर मुस्लिम भाई नेताजी पालनपुर मरकज के एक साथी को लेकर मेरी तलाश में मेरे पास आए। मैं ताज्जुब में था तो इन्होंने बताया कि 2 रोज पहले मैंने तुमको देखा, तुम बहुत रो रहे हो। मुझे ख्याल हुआ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे घर गया तो पता चला कि तुम जमात में गए हो। मैं मुंशी रियाज को लेकर दिल्ली मरकज निजामुद्दीन आया। वहां से तुम्हारा पता चला कि पालनपुर गए हो। अहमदाबाद मील से पालनपुर आया। ये बताकर 2000 रुपए दिए कि वो जो 10,000 रुपए तुम्हारे मुझ पर हैं, इनमें से 2 ये हैं, 8000 गांव में आकर ले लेना। एक रोज वो मेरे साथ रहे, अगले रोज वापस आए। मैं बार बार शुक्राने की नमाज पढ़ता। ये 10,000 रुपए इस्लाम कबूल करने से पहले के थे और इन्होंने देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। इस तरह न जाने कितने वाकयात जिंदगी में रोज रोज होते रहते हैं।
सवाल, लियाकत भाई वाकई आप पर अल्लाह का बड़ा करम है और आप अल्लाह का खास ताल्लुक है आपसे और आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। जवाब, मौलवी अहमद भाई, अल्लाह का करम तो सब पर होता है, हम पर है कि हम कर्म खास हैं कि वो अपने कर्म और रहमत का एहसास भी करा देता है। आपके लिए मैं क्यों ना दुआ करूंगा, आपकी तो नस्लों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। मौलाना कलीम साहब तो हमारे राहबर हैं, हमारे बड़े मोहसिन हैं। अपने मोहसिन का हक हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में चमकाए। सवाल, आप मुसलमानों से कुछ कहना चाहेंगे? जवाब, बस मेरा कहना तो यह है कि मेरे और मेरे घर वालों के इस्लाम और ईमान पर मौत के लिए और जो अजीज रह गए हैं बल्कि सारे इंसानों के लिए हदायत की दुआ करें। असल हदायत का फैसला अल्लाह के यहाँ से होकर आता है, फिर तो खुद रास्ते मिलते जुलते हैं। मंजिलें किसी के घर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से रास्ते निकलते हैं।